أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی
اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھر آ جائیں گے، جب چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اہل مزاج بخیر ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ شان رمضان میں خوش آمدید۔ پاکستان میں آج اتوار 30 مارچ 2025 29 رمضان المبارک ہے۔ کل جب ہم نے اس نشریات کا آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ممکن ہے کہ کل یعنی کہ آج جب ہم اس نشریات کا آغاز کر رہے ہوں تب دنیا کے کئی حصوں میں رمضان المبارک اختتام پذیر ہو چکا ہو اور وہاں پر عید منائی جا رہی ہو، اور ایسا ہی معاملہ ہے۔ ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں بشمول مکہ و مدینہ، پھر ہمارے ساتھ متحدہ عرب امارات اور پھر وہاں USA اور بہت کئی اور جگہوں پر آج روزے عید الفطر ہے۔ شان رمضان دیکھنے والے وہ سارے ویورز کہ جہاں پر آج یکم شوال ہے، ان سب ویورز کو ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ عید کو خوشیوں کا ذریعہ بنائے آپ سب کے لیے، ساری پریشانیاں آفات بلائیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور آپ عید اپنی فیملی، اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں، اقربا، رشتہ داروں کے ساتھ منائیں، اور اس خوشی کے موقع پر ہم سب کو یاد رکھیے گا یہاں 29 رمضان المبارک ہے۔ ظاہر ہے تا رویت چاند اور حتمی اعلان شان رمضان جاری رہتا ہے۔ شان رمضان وہ منفرد نشریات ہوتی ہے کہ ایک چاند کے نظر آنے کے اعلان کے ساتھ ہی اس نشریات کا آغاز ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد، اور ایک اور چاند کے نظر آتے ہی نشریات منقطع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی نشریات نہیں ہوتی۔ تو آفیشیل اناؤنسمنٹ تو ظاہر ہے وہ ہوگا تب پتہ لگ جائے گا۔ آج شام 6 بجے رویت ہلال کمیٹی کا اس عنوان سے اجلاس ہے پاکستان میں۔ قرائن یہ بتا رہے ہیں، قول معروف یہی ہے، بظاہر یہ آثار یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ آج ہی چاند کی رویت ہو جائے گی اور یہ آخری نشریہ ہوگا۔ ظاہر ہے گوز وداؤٹ سینگ نہیں ہوا تو ہم کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ لگتا ہے یہ مشکل ہے، اس لیے ہم باقاعدہ اختتامی نشست آج کی نشست کو بنا رہے ہیں تاکہ کل دوبارہ آ کر اختتام کر لیں، وہ پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ سے باقاعدہ خداحافظ کیے بغیر ہم بس اس آسرے پر کہ کل آئیں گے چلے جائیں اور پھر کل نہ آئے تو وہ ذرا کچھ سال ایسا ہوا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا کہ پراپر گڈ بائی نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھ دیجئے کہ ہماری آخری نشست کے طور پر ہم آج کی اس محفل کو کریں گے انشاءاللہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، پہلی رمضان سے اور کتنے ہی سالوں سے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوتا ہے۔ ہم اکثر، میں نے سحر میں عرض کیا تھا، ٹرانسمیشن کے آغاز سے پہلے قاری صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے قاری صاحب تو کتنے ہی عرصے سے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، تو اگر کسی شخص کو زیرو پریکٹس کی ضرورت ہے اس زمن میں تو وہ قاری صاحب ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کام کو اتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں، آتے ہیں تلاوت کو آن ایئر کرنے سے پہلے پوری ایک دفعہ وہ تلاوت دہراتے ہیں، اپنا آڈیو لیول یہ وہ سب چیک کرتے ہیں۔ ہم اکثر بریک میں جو تلاوت کی گئی ہوتی ہے یا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جو ہم ایک بریف ایکسپلینیشن اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جیسے ہی میں بریک لیتا ہوں میں قاری صاحب کے پاس جاتا ہوں، ہم ہاتھ میں لاتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، تو اکثر جو ہے وہ قاری صاحب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی آیت ہے، یہ کیا ہے یار، یہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، یہ ہوا وہ ہوا، بڑا ایک اچھا وقت گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو سلامت رکھے۔ ظاہر ہے اذان مغرب بھی قاری صاحب دیتے ہیں، تو روزہ بھی افطار الحمدللہ یہ سعادت ان کے حصے میں ہے، کتنے ہی لوگ ان کی اذان سے روزہ افطار کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اذان کے وقت آئیں گے قاری صاحب، لیکن ظاہر ہے تب وہ باقاعدہ گفتگو اس انداز سے نہیں ہو پائے گی۔ تو بس قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور الحمدللہ شان رمضان کا ایک اور سال الحمدللہ 13واں سال ہو گیا ہے ہمیں الحمدللہ۔ الحمدللہ مجھے یہاں پہ 13واں سال مجھے بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے، حضور کی مدح سرائی کرتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے، ماشاءاللہ سے میں ARY نیٹ ورک کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس روحانی ٹرانسمیشن میں حصہ بنایا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے، بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو انشاءاللہ۔ اور بس میں آج 29واں پارہ ہے، 29واں سورہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال کوئی ایک
تھیم لے کر آئیں تلاوت کے حوالے سے بھی، جس کی دفعہ تھیم یہ تھی کہ سحر میں ہر پارے کی ابتدائی آیات یا آیت، اور افطار میں اسی پارے کی کوئی چنیدہ آیت، منتخب آیت۔ 29واں روزہ تو 29واں پارے کی آیت ہی سورہ قیامہ، نام ہی قیامت کے عنوان سے ہے، ورنہ الگ الگ عنوانات سے بھی یاد کیا جاتا ہے قیامت کے دن کو قرآن کریم میں، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن یہ تو سورہ ہی سورہ قیامہ ہے۔ پہلی آیت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، لا اقسم بہذا البلد، شہر، اس شہر کی قسم، تو یہ وہی انداز، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ پھر ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس امارہ، نفس لمامہ، وہ الگ بحث سے بھی وقت نہیں ہے ورنہ بات کرتے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اور پھر کیا ہے کہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ یہ بھی آیا ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ وائی آر پیپل سو سرپرائزڈ اف اینی ون از، کہ جناب یہ ہم دوبارہ جب مر جائے گا تو دوبارہ کیسے پیدا ہوگا؟ بھائی اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ کیا پہلی خلقت ہم نے نہیں کی تھی کیا اس کی؟ کیا اس کی پہلی خلقت کسی اور نے کی تھی کیا؟ جو انسان دوسری خلقت پہ حیران ہے۔ تو بھائی جس طرح پہلے پیدا، اگر یہ تو میں عام فہم انداز میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی ٹیکنیکل تو آدمی نہیں، اس لیے پہلے والا شاید عمل زیادہ مشکل ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائی جس نے، اللہ کے تو کوئی مشکل نہیں ظاہر ہے، تو بھائی جس نے پہلی دفعہ خلقت کی تھی وہ دوبارہ خلقت کرنے کا اس میں مسئلہ کیا ہے اس کے لیے؟ تو یہاں بھی کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، اس کو عجیب بات لگ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، بالکل ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، وہ جمع ہو کے دوبارہ انسان بن جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی آگے گا، یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے، بھائی ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ مور اسپیسیفک، ہڈیاں کہاں، انگلیاں کہاں، انگلیوں کی پور پور بھی ٹھیک بنا دینے پر ہم قادر ہیں۔ ویسے ایک الگ بحث ہے پوری کہ یہ جو فنگر پرنٹس اور یہ سارا کانسیپٹ ہے، یہ عجب ہے کہ اتنا ارب انسان دنیا میں، ہر آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے۔ آپ تنوع دیکھ رہے ہیں، ڈائیورسٹی دیکھ رہے ہیں، وسعت دیکھ رہے ہیں، بہرحال پھر مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ پھر آگے ایکسپلینیشن ہے جو بڑی خطرناک ہے، جب دیدے پتھرات جائیں گے، جب چاند بے نور ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن سے سیگمنٹ میں پڑھا ہے کہ چاند جو ہمیں اتنا پرسکون ایک چیز نظر آ رہی ہے، کچھ نہ ہو یہی تھوڑا سا قریب آ جائے زمین پہ تو کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا سب، سارے دریاؤں میں مطلب ایک سونامی آ جائے گی، آگ لگ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا کیا نہیں ہوگا، جب چاند بے نور ہو جائے گا۔ اور پھر آگے کہا وجمع الشمس والقمر، جب چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ ہم نے یہ پورا منظرنامہ جو ایک آیت میں یہ پیش کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ چاند اور سورج مل جائیں تو ہوگا کیا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تب کہ جی یہ ہے قرآن میں کہ یہ منظرنامہ بھی ہونا ہے۔ تو وجمع الشمس والقمر، اور جب چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب کا حامی و ناصر انشاءاللہ۔ ماہ رمضان، شان رمضان 2025 کی اختتامی نشریات کا آغاز ہو گیا ہے۔ جن علاقوں میں عید منائی جا رہی ہے ان سب کو بہت بہت عید مبارک۔ تا رویت ہلال جاری ہے سفر شان رمضان۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا